تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیشن کے اندر نہ تو آپ کو سحر ملتا ہے اتنا زیادہ، نہ وہاں آپ کو میڈیسن ملتی ہے. پڑھے لکھے تو تھے ہی نہیں عرب. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس سائنسز بالکل بھی نہیں تھی، اور سائنسز نہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں نہیں آ سکتی تھیں. بیکاز میجک کے لیے بھی، سحر کے لیے بھی آپ کو معلومات، علم چاہیے ہوتا ہے، اور میڈیسن کے لیے بھی آپ کو علم چاہیے ہوتا ہے. تو کیا ایکسل آرٹ تھا عرب کا جو ان کو حیران کر سکتا تھا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا جاتا. عرب کی خوبی تھی ان کا بیان، ان کی ایلوکوینس، ان کا بہت ہی پرفیکٹ سلیکشن آف ورڈز کے ساتھ بات کرنا، ان کے کانورسیشن سٹائلز، ان کے سپیچ پیٹرنز، یہاں تک کہ ان میں مقابلے ہوا کرتے تھے کہ کس کے پاس پاور آف سپیچ زیادہ ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ شعراء مقابلہ کیا کرتے تھے، اور مقابلہ عرب کلچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے صرف اور صرف اس بات پر نہیں ہوتا تھا کہ کون اچھی شاعری کرتا ہے. شعراء تو تھے ہی تھے، ان میں پاور آف سپیچ بھی کنسیڈر کیے جاتے تھے، اور اس طرح کے بھی ان کی سٹنگز ہوا کرتی تھیں جس میں وہ کسی ایک ٹاپک پر بیٹھ کر جملے کنسٹرکٹ کیا کرتے تھے. دس واز دیئر ہیبٹ، دس واز دیئر نیشنل پرائڈ، دس واز دیئر ایکسل آرٹ، کہ وہ بیان کی خوبی پر، ریٹورک کی خوبی پر، جس کو آپ کہتے ہیں بلاغہ کی اور بہترین سپیچ کی ایلوکوینس پر موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایسی سپیچ دی جس سے پہلے کبھی کوئی سپیچ ایسی دی نہیں گئی تھی. اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ایک ایسا کلام دیا جو بظاہر ان کے ہی الفاظ میں تھا، یعنی لینگویج ان کی تھی، حروف تہجی ان کی تھی، لیٹرز ان کے تھے، مگر وہ اللہ کا کلام تھا. تو معجزہ اس طرح سے ان کے سامنے آیا کہ بہترین احسن البیان ان کو دیا گیا. سورۃ عنکبوت آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ ان کے لیے کافی معجزہ نہیں ہے کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے. یہ آیات اس لیے نازل ہوئی تھی کہ مستقل عرب، مستقل قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ معجزہ تمہیں کتاب کی شکل میں دے دیا گیا ہے. آلدو کتاب ٹینجیبل فارم میں کتاب آسمان سے نہیں اتری تھی، یتلی علیہم، یہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے، یعنی تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، اور اس کا مفہوم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ، ایسا کوئی نبی نہیں گزرا کہ جس کو آیات نہ دی گئی ہوں جیسی کہ مجھے دی گئیں. یہاں پر آیات سے مراد بہت سی شرح میں، حدیث کی شرح میں معجزات ہے. او آمن علیہ البشر، کیا مقصد تھا ان آیات کے دینے کا کہ اکثریت انسانوں کی اس پر ایمان لے کر آتی. وَأَنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، اور انہی کی طرح کا یقیناً مجھے بھی وحی کی شکل میں دیا گیا ہے. اوتیتو، مجھے دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں انبیاء کے لیے لفظ آیا آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور آپ نے اپنے لیے کہا اوتیتو وحیاً، مجھے وحی دی گئی ہے. تو بیسیکلی یہاں پر آپ کو کمبینیشن نظر آتا ہے آیات پلس معجزے کا. یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جملہ استعمال کرتے ہوئے شروع میں حرف بولا ہے انما، بات صرف یہ ہے کہ مجھے بھی ایک چیز دی گئی ہے، یعنی ایک معجزہ مجھے بھی دیا گیا ہے. اور وہ ایک معجزہ کون سا تھا؟ قرآن تھا. جبکہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں تو آپ کو کئی ایسے معجزات ملتے ہیں جو اسپیسیفکلی انڈیویجولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ تھے. آپ نے کئی دفعہ شق القمر کی آیات سنی اور حدیثیں پڑھی اس کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، قریش کو شق القمر کر کے دکھایا تھا آپ نے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. واز دس اے میریکل؟ اٹ واز اے میریکل. وہ بھی معجزات